अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ाइदा मंजूर। जैसा कि वादी कश्मीर में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है और उसके साथ साथ उस टैलेंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हमारे नौजवान बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि उसका अलग ही मकसद है, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ स्पोर्ट्स की तरह ले लेते हैं। अभी हम मौजूद है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर निगीन में, जहां पर हमारे साथ अभी रियाज अहमद वानी जुड़े हुए हैं, जो कि एक कोच है जो खुद बाहर से ट्रेनिंग करके आए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इनका इस पूरे जो भी यहाँ पर चल रहा है, ये सेंटर चल रहा है जिसमें ये बच्चों को स्विमिंग सिखाता है, इसमें असल में इनका मकसद क्या है वो भी इनसे जानेंगे और कितने समय से ये इनको ट्रेन कर रहे हैं वो भी इनसे जानेंगे और मज़ीद गुफ्तगू हम इन्हीं से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज साहब। सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पर ये वाटर स्विमिंग सेंटर चल रहा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारे इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर निगीन में। तो जहाँ तक यहाँ की ट्रेनिंग का सवाल है, यहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म का है। मैं एक वाटर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हूँ, उसके साथ एक लाइफ सेविंग टेक्निक्स का भी एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पे यह बहुत पुराना यहाँ पे सेंटर है टूरिज़म का। तो मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, जो कि हम मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं। डिपार्टमेंट मुझे ये जगह प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट और हम भी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। 2014 के बाद इस स्पोर्ट में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि 2014 में आपने फ्लड्स देखा तो लोग अब इसकी तरह आने लगे। उनको पता चल गया कि स्विमिंग जो ये स्पोर्ट है इसकी अहमियत कितनी है अब, क्योंकि लोगों ने सर्वाइव किया 5 दिन 6 दिन। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, लोगों ने भी देखा। जैसे हमारे कुछ फ्लड इलाके थे, उस टाइम के लोगों ने 7 दिन वहाँ पे सर्वाइवल किया। दरअसल बेसिक चीज़ ये है कि अगर हम पहले बात करेंगे स्विमिंग परसेंटेज की, हमारे यहाँ कश्मीर में कितनी स्विमिंग परसेंटेज है। हमारे पास तो आबी वसाइल बहुत सारे थे, यहाँ पे निगीन है, यहाँ पे हमारा डल है। तो इसकी हमारी सोसाइटी जो हमारी स्विमिंग एंड सर्वाइवल सोसाइटी है, उसके हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन की है वो 3 से 3.5-4% स्विमिंग परसेंटेज होगी कश्मीर में। इस बरक्स के अगर हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे आबी वसाइल कम है, लेकिन उनके पास 30-35% स्विमिंग परसेंटेज है। इसकी ये वजह है कि स्कूलों में स्विमिंग पूल्स हैं, बच्चों को पहले से ही स्विमिंग सिखाते हैं वहाँ पर। तो अब जो कुछ भी है हमारा यही है, जो निगीन लेक है या मानसबल में है या गांव में नदी नाले होते हैं। गांव में अगर हम देखेंगे वहाँ पे थोड़ी सी परसेंटेज है स्विमिंग की, लेकिन यहाँ शहर में तो बहुत कम है। हाँ, अब 2 चीज़ है इसमें ज़्यादातर वो लोग जुड़ते हैं जो स्पोर्ट के साथ है, स्विमिंग स्पोर्ट के, वाटर स्पोर्ट्स के साथ है, और वो लोग भी इस स्विमिंग में जुड़ते हैं जो पानी के नज़दीक रहते हैं, और वो लोग जिनका बिजनेस है पानी पे, जैसे किश्ती वाले हैं या हाउस बोट वाले हैं, उनको स्विमिंग वगैरह आती है। तो अब रहा सवाल यहाँ का, जो हमारी यहाँ सबसे एक अच्छी सोसाइटी है स्विमिंग एंड सर्वाइवल सोसाइटी, मैं उसका हेड एक एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पे 2014 के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने इस जगह को हमें प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो हम बहुत सारे इसमें एग्जीक्यूटिव्स मेंबर्स हैं, कोचेज़ हैं, जो कि मुख्तलिफ सोसाइटी से हैं, बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या स्विमिंग एक्सपर्ट्स हैं। वो सुबह अपना कीमती वक्त निकाल के सुबह सवेरे हम, जो गर्मियों का सीज़न है 4 महीनों का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी कभार सितंबर भी चला जाता है इसमें 5 महीने का, हम यहाँ बाज़ाब्ता स्विमिंग सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को। फिर उसके बाद जब बच्चा ट्रेन होता है पूरा स्विमिंग में, तो उसके बाद हम उनको लाइफ सेविंग टेक्निक सिखाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने इससे पहले भी बोला कि आप लाइफ सेविंग एक्सपर्ट है और जिस तरीके से आप बच्चों को भी सिखाते हैं ये चीज़ें। अगर हम वादी कश्मीर में बात करें, सुसाइड्स काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे हैं, खास करके ड्रोनिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि इस तरीके से अब है, कुरान में ये लिख के है, अब ये साइंस है, अब ऐसे साइंस है। तो इन पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप खुद एक लाइफ सेविंग एक्सपर्ट है, आप बच्चों को भी यहाँ पे लाइफ सेविंग दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें लाइफ सेव करनी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये लाइफ सेविंग है,
اس میں باضابطہ ٹیکنیکس ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ پانی میں ڈوبتا ہے تو اس کو کیسے سیو کرتے ہیں, بیسک چیز جو ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر آپ یہاں دیکھو گے, یہاں ہمارے پاس کوئی لائف گارڈ نہیں ہے. ہاں کچھ لڑکوں نے ٹریننگ کی ہے میرے یہاں پہ, یا کچھ نے باہر کے کچھ انسٹیٹیوٹس یہاں پہ آئے, انہوں نے لائف گارڈ کی ٹریننگ کی. اگر ہم باہر جائیں گے, دیکھو سب سے زیادہ تو انڈیا میں گوا میں ہیں سمندرس, بیچز ہیں, وہاں پہ ہر ایک بیچ پہ 5-5 6-6 لائف گارڈز ہیں. ہاں میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ اگر یہاں پہ بھی ایسے ہی لائف گارڈز کو اپوائنٹ کیا جائے. ڈسٹرکٹ میں ہمیں خالی 10 بندے چاہیے فی الحال انیشیل سٹیج پہ, جو کہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ سوسائڈس ہوتے ہیں, یا لال چوک میں برج ہیں, 1-2 برجز پہ اگر وہ لائف گارڈز رہیں گے ڈیوٹی پہ, تو دیکھو سوسائڈ کو تو ہم نہیں روک سکتے, کم سے کم ان کو پانی میں ڈوبنے سے روک سکتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں کون کب سوسائڈ کرے گا, اس کا تو کسی کو معلوم نہیں ہے. تو ہم ڈروننگ روک سکتے ہیں. ڈروننگ کیسز دن بدن زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. انڈیا میں بھی آپ کو نیٹ پہ بھی اس کا ڈاٹا ملے گا. ہاں یہاں پہ چھوٹا سا ڈاٹا ہم نے کلیکٹ کی ہے, سال بھر ڈروننگ ایشوز آتے ہیں. اس میں اگر وہ سوئمنگ کرتے کرتے ڈوب گئے یا سوسائڈ کے ہوں گے. اوور آل یہ ڈروننگ کیسز 70 سے لے کر 80 تک آتے ہیں. اس میں پھر سیو 5-6 ہوتے ہیں بس, باقی تو بیچارے ڈوب کے مرتے ہیں. یہ نہیں ضروری ہے اب جو ہم نے لڑکوں کو ٹریننگ دی کیا وہیں وہاں ہو سکتے ہیں, اس کا تو کوئی معلوم نہیں. ہاں اگر لائف گارڈز ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 10 اپوائنٹ کیے جائے تو آرام سے ان کا کچھ نمبر گھٹ سکتا ہے. بالکل, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج ایک خاص مقصد ہے, ان سے بھی جانیں گے کہ اس سوئمنگ کا کیا مقصد ہے. تو آپ نے بھی سنا کہ جس طریقے سے اب ڈروننگ کے کیسز ہو رہے ہیں اس میں کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی لائف سیونگ ایکسپرٹ ہو اور وہ وہاں پر ان کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے. کوئی سوسائڈ نہیں کرتا ہے بلکہ کوئی بات کرتے کرتے وہاں پر ڈوب جاتا ہے, تو اس میں بھی ان کی ہیلپ مل جاتی ہے. لیکن یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو سب رکھتا ہے. انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ اگر ایسا ہوگا تو کئی سارے ایسے کیسز بھی ہیں جن میں بچ سکتا ہے وہ انسان جو کہ ڈراؤن کرتا ہے. ریاض صاحب, آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کافی کم لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ سیکھتے ہوں گے, جو اس کو گیم کی طرح لیتے ہوں گے, اور آپ نے جس طریقے سے کہا کہ لائف سیونگ ایکسپرٹ جو ہے کافی ایک امپورٹنٹ رول ہے سوسائٹی میں, لیکن اس کو جتنے بھی کشمیری ہے وہ سپورٹس کی طرح لیتے ہیں, تو اس میں کیا سکوپ رہتا ہے آگے؟ دیکھیے سوئمنگ میں تو بہت اچھا سکوپ ہے آپ کو. سوئمنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے سپورٹ ہیں, جیسے سوئمنگ سے ریلیٹڈ وائٹ واٹر ریفٹنگ ہے, کیاکنگ, کینوئنگ ہے, ڈریگن بوٹ ہے, واٹر پولو ہے, میرے خیال میں سیلنگ ہے, یاچنگ ہے. یہ بہت سارے سپورٹ سوئمنگ سے ریلیٹڈ ہیں. جن کو سوئمنگ آتی ہے وہ واٹر سپورٹس کے کسی بھی گیم میں پارٹیسپیٹ کر کے پہلے ڈسٹرکٹ, اسٹیٹ, نیشنل لیول میں اگر پوزیشن آئی تو ماشاء اللہ سارے ریکوگنائزڈ گیم ہیں. ان کو پھر گورنمنٹ نے ایک SRO رکھا ہے, یہ اس میں جاب بھی مل سکتا ہے اگر آپ باہر نیشنل میں 1st, 2nd, 3rd پلیس نکالیں گے. اس کے علاوہ آپ لائف سیونگ میں بھی جا سکتے ہو. پہلے تو ہمارے پاس خالی 2 لیک ہیں, یا نگین لیک سری نگر میں, یا ڈل کا جو لیک تھا. اب چھوٹے چھوٹے پولز بن گئے ہیں سکولز میں, جیسے بسکو میں ایک پول تھا, اب بہت سارے سکولز میں پولز بن گئے. اب ہوٹل والوں نے بھی چھوٹے چھوٹے پونڈس بنائے, وہاں بھی چھوٹی چھوٹی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. تو اس کا آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس پر جا رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے پولز آ رہے ہیں, اور اسپورٹس کونسل بھی ایک بڑا پول بنا رہی ہے. ہاں اب سوال ہے آخر میں, میری یہ میسیج ہے کہ جو بھی جاتا ہے ندی کے نزدیک, کیونکہ اس میں اکثر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب بھی پانی کے نزدیک جاؤ گے, اگر آپ کو اچھی سوئمنگ آتی نہیں ہے, میرے خیال میں آپ کو نہیں جانا چاہیے پانی میں. کیونکہ پانی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. پانی میں انسان ڈوب گیا 2 منٹ کے اندر اس کی موت ہو سکتی ہے. وہ پانی پیتا ہے کیونکہ وہ سانس نہیں لے سکتا ہے پانی میں, وہ پھر پانی پیتا ہے, لنگس میں آپ کا پانی چلا جاتا ہے, برین کام کرنا چھوڑتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی میں اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اگر نہ لائف گارڈ وقت پہ ہو جائے, لائف گارڈ وہاں پہ ہو, وہ اس کو سیو کرے گا, پھر اس کے ساتھ CPR وغیرہ دے گا. یہ باضابطہ ہم یہاں بچوں کو سکھاتے ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو اپوائنٹ کرنی چاہیے. اگر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں 10 ہے, دیکھیں اب سوال ہے کہ جب کوئی ڈوبتا ہے اس کو کیسے اوپر لے جائیں گے, اس پہ کوئی بھروسہ نہیں, کیونکہ پانی جو ہے اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں پانی دیکھو گے جہلم میں بھی, اس میں بھی کوئی کلیئر ویو آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اب اگر آپ ڈل میں بھی دیکھو گے,
اس میں بھی ہمارے اپنے اسٹیٹ میں بھی ہمارا کوئی جو ہمارا جو انڈر واٹر ڈائیور ہوگا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہونا چاہیے ہمارے پاس 5-6 ڈائیور ہونی چاہیے. یہ اتنا مشکل ہے نہیں, اس میں ایک چھوٹی سی ٹریننگ رہتی ہے باہر. اگر آپ جاؤ گے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف واٹر سپورٹس جو گوا میں ہے, منسٹری آف ٹورزم یا گورنمنٹ آف انڈیا کا, میں وہاں سے باضابطہ پاسڈ ہو کے آیا ہوں. میرے پاس لائسنس ہے, 2 سال کی وہ لائسنس دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. بس آخر میں جوانوں سے یہی اپیل کروں گا, چھوٹے بچوں سے. میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے نزدیک گئے اور ڈوب گئے. وہاں پر پیرنٹس کو بھی یہ اپیل ہے, ان کو پانی کے نزدیک نہ جانے دیں, کیونکہ اس سے بہت خطرہ رہتا ہے. ایون کہ اگر آپ کشتی میں جاؤ گے, ایسی ہی کشتی میں جاؤ گے, آپ کبھی بھی اس میں ڈوب سکتے ہو. جیسی تھوڑی سی ہوا آ گئی, جب تک نہ آپ کے کشتی میں لائف سیونگ اکوپمنٹ ہوگا. ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کی طرف سے ہر ایک کشتی کو ایک لائف بوائے ملا ہے, لائف جیکٹ ملا ہے. اب آپ بھی دیکھو گے وہاں ان کے پاس نہیں ہوگا, آدھوں نے رکھا ہوگا, لیکن وداؤٹ لائف سیونگ اکوپمنٹ کسی بھی کشتی یا بوٹ میں جانا یہ ڈینجرس ہے. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کافی اچھی باتیں بولی اور کافی اچھی میسیج ہمارے یوتھ کو دی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جس طریقے سے کافی زیادہ سیوسائڈس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے لائف سیونگ ایکسپرٹ وہاں پر نہیں رہ پاتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے کبھی کبھار جو ہے ڈیڈ باڈیز بھی ریٹرائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ایسے صرف 10 لوگ ہر ایک ڈسٹرکٹ سے مل جائے اور شاید ان کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہاں کی یوتھ جو ہے سوئمنگ سیکھے گی اور جس طریقے سے اور اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی. اور سوسائڈ جو ہے کوئی بھی حل نہیں ہے, کوئی بھی سلیوشن نہیں ہے. اب جو کرتے ہیں ہم وہ نہیں روک سکتے ہیں, البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر ہر ایک اس اسپاٹ پر جہاں پر خطرہ دکھتا ہے ہمیں, جہاں پر بیشتر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سوسائڈس ہو رہے ہیں, ڈراؤننگ ہو رہی ہے, وہاں پر اگر ہم لائف سیونگ ایکسپرٹس کو رکھے تو شاید ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. تب تک کے لیے دیکھتے رہے گروئنگ کشمیر. دیجیے مجھے میرے کیمرہ پرسن عمران رسول کو اجازت. اللہ حافظ.